بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو مرنے سے پہلے آپ کو چھوڑ جائے انہیں مرا ہوا سمجھا کرے، اذیت سے جلد نکل آئیں گے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فتور سے خراب ہوتے ہیں۔ ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں وہ روشنی میں ڈل جاتے ہیں، پھر یہ روشنی موت کے بعد ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ کبھی کبھی کامل شخص کی تلاش میں ہم سچے انسان کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ کامل ہونا ایک تصور ہے اور سچا ہونا ایک حقیقت۔ ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ ایک لڑکی نے کہا، اگر ماں باپ کو رکھنے کا حق بیٹیوں کو مل جاتا تو پورے ملک میں ایک بھی اولڈ ہاؤس نہیں ہوتا۔ ایک لڑکے نے جواب دیا، اگر وہی بیٹی شادی کے بعد ساس سسر کو ہی اپنے ماں باپ مان لے تو ملک کیا پوری دنیا میں ایک بھی اولڈ ہاؤس نہیں رہے گا۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ رب سے پہلے انسان کے آگے روتا ہے۔ عزت اسے دی جاتی ہے جو عزت قبول کرنے کا ظرف رکھتا ہو، اور عزت وہی قبول کر سکتا ہے جو عزت دینے کا ظرف رکھتا ہو۔ کم ظرف نہ تو عزت کر سکتا ہے اور نہ ہی عزت کروا سکتا ہے۔ کسی کی زندگی اور سکون چھیننے کے کفارے نمازوں اور روزوں اور عبادتوں سے ادا نہیں ہوتے۔ آج کل لوگ آدھے رشتے اس لیے نبھا رہے ہیں کہ کام پڑ سکتا ہے، پھر یوں ہوا لوگوں کے رویوں کی ایسی سمجھ آئی کہ پھر کسی سے نہ کوئی شکایت رہی نہ کوئی توقع۔ انسان کو بولتا تو کچھ بھی نہیں، مگر بہت بار یہ ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ راستے غلط ہو تو پھر آپ چاہے جتنا مرضی سے تیز بھاگو لیکن منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ محبت میں سود جائز ہے، جو تمہیں تھوڑی محبت دے اسے دگنی دو۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہوتا ہے، خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی مٹی ہر وقت پاس ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ باتوں کا حل ہی یہ ہوتا ہے کہ ان پر مٹی ڈال دی جائے۔ آپ کے دل میں اور دماغ میں کسی کے خلاف نفرت ہے تو اس سے پہلے
کہ وہ زہر بن کر آپ کے دل و دماغ کو مفلوج کر دے، اس نفرت کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیجیے، کیونکہ نفرت آپ کے دل میں بدلے کی چنگاڑی جلا دیتی ہے، اور پھر یہ چنگاڑی روشن ہو کر آپ کے پورے وجود کو جلوس دیتی ہے۔ ہم ایک ایسے ذہنی بیمار معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مظلوم اگر کمزور ہو تو ہم اسی میں خامیاں نکالتے ہیں، اسی پہ الزام کو لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ایک بے حس خاموشی کو اڑ لیتے ہیں، یہاں تک کہ برائی ایک وبا کی شکل اختیار کر کے گھر گھر پھیلنے لگتی ہے۔ انسان زندگی بھر نامکمل خوش ہونے والی شہد ہے، دعا قبول ہوتے ہی کہتا ہے کاش میں نے کچھ اور مانگا ہوتا۔ زندگی کتنی بدل ہو جائے اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بے وقوفی اور کمزوری نہیں بلکہ عاجزی اور اعلیٰ ظرف ہے۔ ہم نے صرف بولنا ہی سیکھا ہے، چپ رہنا نہیں۔ چپ رہنا بھی سیکھی۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کب کہاں چپ رہنا ہے اور کہاں بولنا ہے۔ نعمت کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں، شکر گزار بن جائیں گے، اور مصیبت کے معاملے میں اپنے سے زیادہ مصیبت والے کو دیکھیں، صبر کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ لوگوں کے رویے تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ان کے جواب میں اپنے رد عمل کو بدل کے اپنی حالت کو بہتر ضرور بنا سکتے ہیں۔ طلاق یافتہ عورت کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ تمام حالات سے گزر چکی ہوتی ہے۔ وہ آپ کی زندگی کی اچھی ساتھی ثابت ہو سکتی ہے۔ استاد صاحب نے کلاس میں داخل ہوتے ہی بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینچ دی اور کہا، تم میں سے کون اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر دے؟ ساری کلاس خاموش ہو گئی، کیونکہ استاد نے ناممکن بات کہہ دی تھی۔ سب نے کہا ناممکن ہے، لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے مٹانا پڑے گا، جو ہاتھ لگائے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ استاد نے گہری نظروں سے طلباء کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر بلیک بورڈ پر اس لکیر کے نیچے ایک لمبی لکیر کھینچ دی، جس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ اب پہلی والی لکیر چھوٹی نظر آ رہی ہے۔ استاد نے اس لکیر کو ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر دیا تھا۔ طالب علموں نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا، دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، دوسروں تنقید کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر ان سے آگے بڑھنے ہنر انہوں نے چند منٹوں میں سیکھ لیا تھا۔ اپنے آپ کو اخلاق میں، کردار میں اور عمل سے دوسروں سے آگے بڑھا لو، تم خود بخود دوسروں سے بڑے نظر آنے لگ جاؤ گے۔